بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امراض معدہ میں سے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، جو مرض جس کے بارے میں ہم بات کرنی ہے، وہ پیچس کے بارے میں ہے، ڈائسینٹری۔ تو اصل میں یہ جو بڑی آنت ہے اس میں جراثیموں کی وجہ سے جو ہے نا سوزش ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پیچس کی دو اقسام ہیں، ایک جراثیمی قسم ہے اس کی جس کو ایکیوٹ ڈائسینٹری کہا جاتا ہے، اور دوسری جو ہے نا پرانی پیچس امیبا کی وجہ سے امیبائی پیچس اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے اور غذا کی اعتدال سے غذا نہ کھانا، لحمیات کا زیادہ استعمال کر لینا، یا کوئی ایسی چیزیں کھا لینا جو اس کو معدہ قبول نہیں کرتا، کچھ زہریلی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح سے جو جا کر فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یا پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ فیٹس کا استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے نا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بڑی آنت جو ہے اس میں جراثیم جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں۔ تو اب تک کوئی 42 قسم کے جو جراثیم ہیں نا جو پیچس پھیلانے کا سبب بنتے ہیں وہ دریافت ہو چکے ہیں۔ تو ان کی اپنی یہ حیت ہے، یہ اپنی حالت تبدیل کرتے رہتے ہیں، اور ان کی وجہ سے مختلف علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پیچس کا مریض جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر بھی وہ 8 سے 10 ہفتے تک اس کے پخانے سے ایسے جو جراثیم ہیں وہ جناب خارج ہوتے رہتے ہیں، جو تندرست آدمی تک پہنچ کر اس کو اس پیچس کے مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے مریض کو کم از کم جو ہے یہ 2-3 ہفتے تک اس کو ایسی اینٹی بائیوٹک ادویات دی جائیں جس کی وجہ سے جراثیموں کا اخراج جو پیچس کی صورت میں ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ شخص جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے خطرہ نہ رہے۔ ورنہ یہ کہ وہ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن وہ کیریئر ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی کچھ بے اعتدالیاں ہیں ہماری جس کی وجہ سے یہ مرض جو ہے نا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو عمومی علامات ہیں نا وہ اس طرح سے ہیں کہ پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، کلنج کی طرح کا درد ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، زبان جو ہے وہ میلی ہو جاتی ہے، اور آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، چہرے میں مردنی سی چھا جاتی ہے، اور بندے کو طبیعت بڑی آوازار سی رہتی ہے، وہ بے سکونی کی کیفیت رہتی ہے، اور دل کی کمزوری، نبض جو ہے وہ بالکل کمزور محسوس ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 سے لے کر 10 تک دن میں جو ہے نا یہ بار بار انسان کو حاجت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی یہ شدت ہو جائے تو اس صورت میں پخانے کے ساتھ جو ہے نا خون کی ہلکی سی لکیر آتی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے پھر یہ پوزیشن بن جاتی ہے کہ خون کے لوتھڑے آنے شروع ہو جاتے ہیں، بواسیر کی طرح کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اس میں میوکس بھی ہوتا ہے، پخانے کے ساتھ لیسدار مادے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ جو ورم ہے نا یہ پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ دل کو متاثر کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے گردوں کو متورم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جراثیم ہے، خون کے ذریعے سے یہ جراثیم پھیلتے پھیلتے پورے جسم کو جو ہے نا اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور انسان جو ہے خاصا پریشان نظر آتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، اس کے بلڈ پریشر گر جاتا ہے اس کا، اور اس کی یہ پریشانی جو ہے دیکھی نہیں جاتی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے بعض اوقات کہ مریض تڑپنے لگتا ہے، اور زہر بعد جو ہے یہ خون میں زہر شامل ہو کر پھر وہ بندہ جو ہے نا موت کا جو ہے نا موت کے قریب بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی یہ علامات اگر تھوڑی یہ کم ہے شدت بیماری کی تو کچھ کم ہوتی ہیں، لیکن جب بیماری کی شدت بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر یہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، اور ایسے نظر آتا ہے کہ اوپر والے لوگ جو ہیں ساتھ والے بیچارے وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کیا جائے۔ تو یہ اس کی کچھ نا عمومی علامات ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی پھر آتے ہیں علاج کی طرف۔ تو اس میں یہ ہے کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، مریض کو جو ہے یہ ڈرپ لگانی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ نمک اور گلوکوز کی جو ہے نا اس کو ڈرپ لگا دی جائے، اس کی پانی کو پورا کیا جائے، اس کی خوراک پر توجہ دی جائے، یعنی کہ اس کو ایسی نرم غذا دی جائے جو کہ ہضم ہونے کے قابل ہو، جس میں دہی میں چھلکا ڈال کر اس کو دیں، اور جراثیم کچھ ادویات اس کو ساتھ ساتھ دیں، یہ سیپروفلیکسین ہے، یہ ایرتھروسین ہے، اور اس طرح کر کے یہ لاموٹیل ہے، اور ایسی دوائیں ہیں جو کہ اس کے جراثیم کو مارنے کے لیے انتہائی مؤثر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پر توجہ دی جائے، اس کے آرام پر توجہ دی جائے، اس کی جو بے سکونی کی حالت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر یہ جو بہی پھل ہے یہ اس کو پیس کر اس میں شہد ملا کر
تو یہ اگر صفوف کی شکل میں تھوڑا تھوڑا دیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ یہ جو تخم بلنگو ہے اس میں شہد ملا کر پانی میں ڈال کر یہ اس کو دیں، یعنی ایسی ادویات دیں جس سے مریض کو جو ہے نا سکون میسر ہو سکے اور اس کی جو ذہنی ٹینشن ہے وہ کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو سکے، کیونکہ اس ذہنی ٹینشن کی وجہ سے پھر سارا اعصابی نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو شہد اس کے لیے ایک لاجواب چیز ہے جس کو ہم جو ہے نا یہ دے سکتے ہیں پانی میں، ٹھنڈے پانی میں، ہلکا نیم گرم پانی میں اس کو دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اس کی جو ہے نا آرام کا خیال رکھیں۔ انار ہے وہ بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے، انار کا جو چھلکا ہے اس کا صفوف بنائیں اور اس کو شہد میں ملا کر وہ اس کو دی جائے، مریض کو کھچڑی دی جائے، یعنی سخت غذا نہ دی جائے، اس کے آرام پر توجہ دی جائے، اس کو سکون مہیا کیا جائے اور اس کی جو جلن ہے اور جو اس کی تکلیف ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو یہ کچھ ایسے علامات کا جو ہے نا حل ہے۔ تو اس کے بعد ہومیوپیتھک میں علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے، تو اس میں پوڈوفائلم دوائی ہے، اس کے لیے نکس ومیکا ہے، اس کے لیے ایپس میلیفیکا ہے، اس کے لیے کروٹن ٹیگ ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا یہ سلفر جو ہے۔ تو علامات دیکھی جائیں، علامات کے مطابق جو ہے نا اس کا جو ہے علاج کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کے کھانے پر بھی توجہ دی جائے، اس کے بلڈ پریشر کو بھی مد نظر رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ وقفے سے اگر ہم اسے تھوڑی تھوڑی خوراک دیں اور ساتھ شہد کا استعمال کروائیں اسے کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ شہد جو ہے نا یہ نمکیات کی کمی بھی پوری کرتا ہے، یہ پیشاب آور بھی ہے، اور یہ ہمارے جو ٹوٹل ہماری جو قوت مدافعت ہے اس کو بھی برقرار رکھتا ہے، کیونکہ پیچز سے جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پیشاب کی بندش ہو سکتی ہے اور گردوں پر اس کے جو اثرات ہیں نا وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو بات جدھر بھی جائیں ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کریں یا طب یونانی کریں یا ایلوپیتھک کریں تو پرہیز بھی کریں اور علاج بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آیات طیبہ دیکھتے ہیں جس سے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے، تو انہوں نے صفائی ستھرائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اگر ہم صاف ستھری زندگی گزاریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ کی رحمت سے بیماریاں جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں سے بیماریاں لگتی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو شفا عطا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ مومن کے لیے شفا کے دو ذرائع ہیں، جس میں ایک قرآن ہے اور دوسرا شہد ہے۔ تو مریض کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی طرح ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ پر اس کا یقین کامل ہو تاکہ اس کی قوت مدافعت بڑھے۔ اور جو اس کی خبر گیری کرنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس کو مایوس نہ ہونے دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ تو اس طرح کرنے سے یہ جو مرض ہے یہ کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت پھر بیدار ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو ہے نا مرض جاتا رہتا ہے۔ اور اس بات کا صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس کے پخانہ جو ہے وہ ایسے نہ پڑا رہے کہ مکھیاں اس پر بیٹھیں اور بیٹھ کر پھر غذا پہ آ کے بیٹھیں، اور اس کا خاص طور پر یہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اس کی خوراک کا بھی خیال رکھیں، مرض کس طرف جا رہا ہے، اب اس کے لیے کون سی ادویات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے بھی نجات پائی جا سکتی ہے، اور اگر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ پھر متعدی صورت میں پھیل کر بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمانے والا